يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائی، شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے. خوب عبادتیں ہوتی تھی، خوب روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے کے آدھے دن گزرنے کے بعد، آدھے ایام گزرنے کے بعد، بقیہ آدھے ایام میں رمضان المبارک کے ہی برکات و انوارات اللہ تبارک و تعالی نازل کر دیتا ہے. اسے سمجھانے کے لیے رات کی تاریکی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے سفیدی اس تاریکی کے اوپر نکل آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اکٹھے سورج طلوع ہو گیا اور ایک ہی دم سے سورج کی روشنی اس کائنات کے اوپر سایہ فگن ہو گئی. ایسا تو نہیں ہوتا. دھیرے 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 روشنی بڑھتی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اشراق کے وقت سورج مکمل طور پر نکل جاتا ہے، ایک دم روشن ہو جاتا ہے. بعینہ ہی اسی طرح جس طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہلکی سی روشنی ہوتی ہے آسمانوں کے اوپر، یعنی کہ روشنی کے کچھ اثرات صبح کے وقت نظر آتے ہیں. بعینہ ہی اسی طرح رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں، نصف شعبان کے بعد ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ہلکے سے کچھ برکات و انوارات کو نازل فرماتا ہے. تو محترم دوستوں، تو یہ شعبان کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ، رمضان المبارک کی برکات کو کیچ کرنے والا، اسے اخذ کرنے والا، اسے لینے والا یہ مہینہ ہے.
شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. آخری ایام میں رمضان المبارک سے پہلے چند ایام میں 5-6 دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. وہ اس لیے کہ اگر آدمی روزہ ابھی سے رکھے گا اور پورا مہینہ روزہ رکھے گا تو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کی چستی اور بشاشت انسان کے اندر نہیں رہے گی. اب انسان روزہ رکھ کر تھک چکا ہوگا, تھک جائے گا تو وہ چستی رمضان کے اندر نظر نہیں آئے گی, جبکہ رمضان کے مہینے وہ فرض ہے اور شعبان کے روزے وہ مستحب نفل ہیں. شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں, اور فرض روزوں کو ترجیح دینا یہ بہت ضروری ہے نفل کے مقابلے میں. تو لہذا فرض روزوں کے اندر بشاشت آئے اور فرض روزے افضل ہیں نفل کے مقابلے میں, اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری ایام میں روزے رکھنے سے منع فرمایا. پھر میں آپ کو بتاؤں, شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے, شب برات ہم جسے کہتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو شب برات کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں, شب برات کو مانتے ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی رات ہے ہی نہیں, ضعیف حدیثیں ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, بالکل کلیات طور پر اس کا انکار کرتے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. اور بعض وہ لوگ ہیں جو شب برات کے اندر ایسے بدعات اور خرافات کو ایجاد کر دیے اور اسے ایسا مقام دے دیے کہ شب برات کو عید سے بھی بڑھ کر مناتے ہیں, اور یہ بھی غلط بات ہے. افراد بھی غلط ہے اور تفرید بھی غلط ہے. افراد یعنی کہ بالکل نہیں ماننا, تفرید یعنی کہ ایسا ماننا کہ اس کا جو لیول, اس کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کر اسے مقام عطا کرنا, یہ بھی غلط ہے. درمیانی انداز میں جو آپ علیہ السلام کر کے دکھلائے, جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات میں کرنے کو کہا وہ کام کرنا. جن کاموں کو آپ علیہ السلام نے منع کیا اور جن کام کو آپ علیہ السلام نے سرے سے کیا ہی نہیں, ایسے کاموں سے رکنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا شب برات کے موقع پر؟ اب یہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں, برات کے معنی آزاد کرنا. برات کے معنی آزاد کرنا. دو لفظ ہے, ایک ہے بارات, ایک ہے براعت. بارات تو وہ جو دلہن کے یہاں لے کر دلہن والے لے کر آتے ہیں, وہ والی بارات نہیں. براعت, برات کے معنی آزاد کرنا, خلاصی دینا. یعنی اللہ تبارک و تعالی شب برات کے موقع پر, لیلۃ البرات کے موقع پر بنی کلب ایک قبیلہ گزرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں, آج بھی ان کی نسل جاری ہے. اس قبیلے کے پاس, وہ قبیلے والوں کا جو بزنس تھا, ان کا جو کام تھا, وہ بکریوں کو چرانا, بکریوں کو فروخت کرنا, وہ ان کا کام تھا. اور ان کی بکریاں بے شمار تھی. جتنی بکریاں ان کے پاس تھی, ان کی بکریاں کسی کے پاس اس زمانے میں موجود نہیں تھی. تو بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں, ان کی بکریوں میں ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں, اتنی بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن لوگوں کی مغفرت کر دیں گے. یہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو لہذا برات کہتے ہیں آدمی کو خلاصی دینا, یعنی اس کا نام اعمال بالکل گناہوں سے پاک کو صاف کر دینا اور اسے برات عطا کرنا. یعنی کہ وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا. یہ مطلب ہے برات کا. تو اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کو بنی کلب کی بکریوں کے بخاطر لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے کہا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, شب برات کی رات میں جاگو. صرف جاگنا نہیں ہے, جاگنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ نے عبادت کرے اور کیا کرے وہ صبح و نہارا، اور اگلے دن جب چونکہ شریعت میں اسلامی اعتبار سے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، مغرب ختم تو اس دن کا وہ ختم، پھر رات شروع ہو جاتی ہے، اور جو رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد وہ دن کا پہلا حصہ ہے، پھر اگلے دن مغرب تک وہ دن باقی رہتا ہے۔ تو لہذا اس کی رات جب پہلے آتی ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، وصوموا نہارا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اب رمضان المبارک کی طرح، رمضان المبارک میں جس طرح روزہ رکھنے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی نصف شعبان کو یعنی لیلۃ البرات شب برات کو روزہ رکھنے کو ضروری سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، آپ علیہ السلام نے کہا روزہ رکھو۔ اب آدمی کی اپنی مرضی ہے، آدمی کو اس کا اختیار ہے، وہ چاہے روزہ رکھے، وہ چاہے روزے کو ترک کرے۔ روزہ رکھے گا ثواب حاصل ہوگا، روزہ نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ اس سے نہیں ہوگا، وہ ملامت کا بالکل مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ہی الگ طریقے کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا اسے کوسا جاتا ہے، اسے طعن و تشنیع کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو روزے کو اتنا اہمیت اور امپورٹنس دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی طرح باقاعدہ مستقل سحری کا انتظام کیا جاتا ہے، اس وقت اعلانات کیے جاتے ہیں، افطار کا نظم کیا جاتا ہے، مغرب کی نماز کو کچھ تاخیر سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ لوازمات ہیں جو کہ اس بات کو دکھانا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، مستحب ہے، نفل ہے۔ عام دنوں میں جس طرح آپ نے روزہ رکھ لیا، کوئی رجب کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو مستقل اہتمام نہیں، ربیع الاول میں روزہ رکھ لیا، شوال میں روزہ رکھ لیا تو اس طرح مستقل کچھ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی شعبان کے روزوں کی بھی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اصل تو وہ یہ ہے کہ ایام 20 یعنی کہ چاند کے 13، 14، 15 اسے ایام 20 کہتے ہیں۔ ان ایام 20 کو روزہ رکھنے کی تاکید آپ علیہ السلام نے فرمائی، اور ہر مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، صحابہ اکرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں بھی ایام 20 آتا ہے، چاند کے 14، 13، 14، 15 کی تاریخ شعبان میں بھی آتی ہے، اور اتفاق سے لیلۃ البرات وہی 15 شعبان کو یعنی کہ ایام 20 کی 15ویں تاریخ کو ہے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی رکھ لے تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، نفل ثواب کا مستحق ہوگا، نہیں رکھے گا تو کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس کی فضیلتیں اپنی طرف سے بیان فرمائی۔ کیا فضیلت بیان فرمائی؟ کہ جو بندہ شب برات کو روزہ رکھے گا تو اسے یہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری روایتیں موضوع اور منگھڑت لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی روایتیں ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی حدیث یا آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کوئی آثار نقل نہیں فرمائے۔ تو محترم دوستوں، ایام 20 کے روزوں کی فضیلت ہے، اسی فضیلت کے تحت اگر آپ نے رکھے گا تو رکھنے کی گنجائش ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں لیلۃ البرات یعنی شب برات وہ رات ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی آدمیوں کی روزی کا فیصلہ کرتا ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیلۃ القدر میں بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اب سمجھنا کیسا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی کہ رمضان میں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس لیلۃ القدر میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا فیصلہ کرتا ہے۔ شعبان کے موقع پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیسا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مفسرین اکرام نے حمیم کی جو آیت ہے سورہ دخان کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، یعنی کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اتارا۔
اور پھر اس رات میں کیا ہوگا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں, میں مثال دے کر سمجھانے کے طور پر میں اپنی طرف سے یہ مثال پیش کر رہا ہوں. پارلیمنٹ میں جب کوئی بل بناتے ہیں تو پہلے وہ بل تیار کی جاتی ہے. جب بل بن جاتا ہے پھر اسے جو ہے ایکٹ کے طور پر اسے لاگو کیا جاتا ہے. پہلے تیاری ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ فوراً ہی لاگو کر دیے, نہیں, پہلے اس کی تیاری, پھر اس کے بعد میں لاگو کیا جاتا ہے. بل پہلے بنایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اسے ایکٹ بنایا جاتا ہے. بعید ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کو آدمی کی بل تیار کرتا ہے. اسے کتنی روزی ملنا, کون مالدار بنے گا, کون فقیر رہے گا, کسے کتنی اولاد دی جائے گی, کسے بانجھ رکھنا ہے, کسے اولاد نہیں دینا ہے, کس کی زندگی کو, کس کی عمر کو لمبی کرنا ہے اور کسے موت دینا ہے, کسے اچھا بزنس دینا ہے اور کس کی بزنس میں نقصان کرنا ہے, کس کی شادی ہوگی, کس کی شادی نہیں ہوگی. ہر چیز آدمی کے جاگنے سے لے کر سونے تک, سونے سے لے کر جاگنے تک, وہ پورا سال کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ, ظلم ہوگا کہ ظلم اس کے اوپر نہیں ہوگا, وہ دھوکہ کھائے گا یا دھوکہ نہیں کھائے گا, کیا ہوگا اس کے ساتھ, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوائیں گے. پھر جب لیلۃ القدر ہوگا یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اسے لاگو کیا جائے گا, اسے ایکٹ کے طور پر بنا کر اسے اس کی زندگی میں لاگو کر دیا جائے گا. تو محترم دوستوں, اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شب برات کے موقع پر روزہ رکھنے کو کہا. فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا, رات کو روزہ, رات کو جاگو, عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کریں تو ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کریں. صحیح مطلب یعنی کہ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کریں. اور اسی لیے آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے, کیونکہ ایک روایت میں یہ بات بھی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ روزانہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. اور ایک روایت یہ ہے سالانہ رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شب برات میں یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. جب سالانہ رپورٹ ہماری اللہ کے یہاں پیش ہو تو ہم اس وقت روزے کی حالت میں ہو یا پھر یہ کہ ہم اس وقت عبادت کرتے ہو, ایسی حالت میں پیش ہوگا تو یہ ہمارے لیے خیر ہوگا. اس لیے آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کو کہا اور آپ علیہ السلام خود شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے میں جو رات ہے لیلۃ البرات, شب برات, میں نے جیسا کہ شروع میں کہا اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مغفرت کرتے ہیں, ہر ایک کو آزادی دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کرتے. دعا کر رہے ہیں, رات میں کھڑے ہو کر جاگ رہے, دعا کر رہے ہیں, نمازوں میں لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوتی. دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ان کی مغفرت نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ خود آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا سب سے پہلے مشرک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا, حاجت روا ماننے والا. یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہمیں روزی دے گا, جو ہمیں بیماری سے شفا دے گا, جو ہمیں اولاد دے گا, جو ہماری بگڑی بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے یہ گمان رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے, اور ایسے مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کریں گے. دوسرا شخص مشاہد, مشاہد اسے کہتے ہیں
جو ہر ہمیشہ اپنے دل میں حسد اور بغض کو پالنے والا. آدمی کو دیکھ رہا حسد پیدا ہو گئی, کئی کوئی نہیں صاحب سو, کئی کوئی ترقی کروا رہا سو, کئی کوئی اس نے اتنی گاڑیاں آ گئے, کئی کوئی نے اتنا اچھا فون لے لیا. مشاہد کبھی بھی دیکھو حسد میں ڈوبنے والا, بغض میں مرنے والا. اس کے ساتھ سامنے والا آدمی کتنا ہی اچھا رویہ اختیار کرے, اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کرے, لیکن پیچھے آئے گا, پیچھے آ کر اس کے اندر نکتہ چینی کرے گا. اسے ایسا کرنا تھا, انہیں ایسا کریا. میں اتنی تکلیف پڑھ کو اس کے پاس گیا, انہیں معمولی مہمان نوازی کریا, بلکہ اسے ایسا کرنا تھا. کبھی بھی دیکھو اپنے دل میں حسد اور بغض پالنے والا, ایسے آدمی کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد نہیں کریں گے. تیسرا شخص مدمن الخمر, شراب پینے والا, نشہ لینے والا. ایسے آدمی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد میں مغفرت نہیں کریں گے, بالکل مغفرت نہیں کریں گے. خمر عربی زبان میں شراب کو خمر کہتے ہیں. خمر کا مطلب جس طرح عورتیں اوڑھنی اوڑھتی ہیں, اسے خمار ہم لوگ بھی اپنی زبان میں خمار کہتے ہیں. کوئی حجاب کہتا ہے, کوئی اوڑھنی کہتا ہے. یعنی کہ اس کے ذریعے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے, عورت کے بدن کو چھپا دیا جاتا ہے. بعینی اسی طرح اسی لفظ سے نکال کر شراب کو بھی خمر کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی شراب پیے گا تو اس کے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے گا. جب اس کے عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے گا تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو نشہ لینے والا, شراب پینے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کریں گے. اب وہ نشہ چاہے لیکوڈ کی شکل میں لے, چاہے پاؤڈر کی شکل میں لے, چاہے انجیکشن کی شکل میں لے, وہ جیسی بھی شکل میں آدمی نشہ لے, اگر اسے نشہ چڑھ رہا, نشے والی چیز کو اگر وہ استعمال کر رہا, تو اس رات آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس رات کو صرف نہ لے, موت تک زندگی بھر نہ لے. کبھی بھی لے گا اور لینے کی تمنا رکھے گا, اور صرف اس ایک رات کو نہیں لیا, نہیں لے کر یہ سمجھ رہا کہ میری مغفرت ہو جائے گی. ایسا نہیں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ شراب کا عادی, نشے کا عادی, ہر ہمیشہ لینے والا, ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا شخص مسبل ازار, اپنے پاجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا, چھپانے والا نہیں, دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے ٹخنوں کو چھپا رہا. اب آپ نے ساکس پہن کر بھی, موزے پہن کر بھی اس کے ٹخنے چھپ جاتے ہیں. ایسا آدمی اس میں داخل نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا تھا, غفلت میں تھا, غفلت کی وجہ سے اس کی پینٹ یا اس کی لنگی یا اس کا شلوار جو بھی تھا وہ نیچے آ گیا, اسے احساس نہیں ہوا. ایسا آدمی بھی اس میں داخل نہیں. وہ آدمی داخل ہے جو جانتے ہوئے, اکڑتے ہوئے, تکبرانہ انداز میں, معلوم ہے اسے ٹخنے کے نیچے پینٹ نہیں پہننا, اس کے باوجود ٹخنوں کے نیچے اپنے پاجامہ یا کرتے کو یا تہبند کو لٹکا رہا. ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی. محترم دوستوں, ہم لوگ جبکہ یہ گناہ بے لذت گناہ ہے, کچھ لذت ملنے والے نہیں ہے. ٹخنوں کے نیچے آدمی اگر پینٹ پہن رہا تو اسے کچھ لذت حاصل نہیں ہو رہی. بے لذت گناہ ہے. بے لذت گناہ پر کتنا بڑا وبال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مغفرت سے دور رکھے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ٹخنوں کے نیچے اپنے پاجامہ کو ہو یا اپنی شرعی کو ہو یا اپنی لنگی کو ہو یا جو بھی وہ پہنتا ہو, اسے اپنے ٹخنوں کے نیچے نہ لٹکائیں, ٹخنوں کے اوپر رکھیں. کیوں رکھنا ہے, کیا حکمتیں ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. جب آپ علیہ السلام کا حکم آ گیا تو اس حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف جو ہے نماز میں ہی اپنے پاجامے کو ٹخنے کے اوپر کرنا ہے. نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا, اب میری مرضی ہے کہ میں جو ہے اپنے پاجامے کو ٹخنے کے نیچے کر سکتا ہوں. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے جو کہ بالکل غلط خیال ہے. کس نے کہہ دیا کہ صرف نماز میں ہی اوپر کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے تو زندگی بھر کے لیے حکم دیا, زندگی بھر اپنے پاجامے کو اوپر رکھنے کا حکم دیا. ہم اسے خاص کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ تو لہذا محترم دوستوں, زندگی بھر
اپنے پاجامے کو ٹخنوں کے اوپر رکھیں، ٹخنوں کے نیچے نہ لٹکائیں، لٹکائے گا تو ایسی رات میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پانچواں شخص قاتل، قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ کوئی آدمی زور سے بات کر دیا، کوئی آدمی گالی دے کر بات کر دیا، اب آدمی گنڈا گردی دکھاتے ہوئے گیا اور چاقو چبو کر آ گیا، یا پھر تیز دھارے دار ہتھیار سے اسے مار کر آ گیا، اب آدمی مر گیا، تو قتل کرنے والا۔ ایسے قاتل کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ بہت بڑا گناہ ہے آدمی کو قتل کرنا۔ پھر اس کے بعد ساتواں آدمی قاطع الرحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، رشتے ناتوں کو معمولی بات پر آدمی اپنے رشتے ناتوں کو توڑ دیتا ہے، معمولی سی بات پر۔ رشتے ناتے کو اگر آدمی دین کی وجہ سے بات کرنا بند کر دیا، دین کی بات آ گئی، آدمی شرک کر رہا، منع کر رہا کہ آپ کو شرک نہیں کرنا ہے، وہ بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی بات نہیں مان رہا، پھر بھی شرک میں لگا ہوا، غیر اللہ کو سجدہ کر رہا، غیر اللہ سے جا کر مانگ رہا۔ ایسے وقت میں اگر آدمی تاکہ اسے عبرت ہو اس لیے اگر بات چیت کو بند کیا تب تو کوئی گناہ نہیں، لیکن معمولی دنیاوی معاملات کو لے کر 500 روپے کے لیے 500 روپے قرض دیا تھا، اب آپ نے قرض کو نہیں لوٹا رہا، بار بار پوچھا پھر بھی قرض نہیں دے رہا، کوئی اونچی بات کر دی، کوئی طبیعت کے خلاف والی بات کر دی، اب اسے رشتہ کر دیا۔ اسی طرح رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر میں بھائی بہن آتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، اب جب بچے آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان میں کچھ شور شغب ہوتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، اب بچے آپس میں لڑ لیے، جب بچے آپس میں لڑ لیے اب ادھر بھائی بہن کے درمیان لگ گیا اور آپس میں بھان کو لگ گیا۔ یہ لگنے کی وجہ سے بچوں کی بات کو لے کر ان سے رشتہ ختم کرنا قطع رحمی میں داخل ہے، اور ایسے آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رشتے ناتوں کو توڑے گا، رشتے داروں سے ہو، دوستوں سے ہو، پڑوسیوں سے ہو، جس کسی سے بھی ہو، جس کے تعلقات ہیں، دنیا کو سامنے لا کر دنیاوی کسی غرض کی بنیاد پر اس سے رشتہ ختم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت کو برسایا، یعنی اپنی رحمت سے اللہ ان کو دور کر دیتا ہے۔ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کانوں سے بہرا اللہ تبارک و تعالیٰ، جسے ہم بوڑا کہتے ہیں، بوڑا بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا بنا دیتا ہے قیامت کے دن۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، قیامت کے دن ان کو بہت ہی برے اور بدترین گھر میں یعنی کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل کرے گا۔ تو قطع رحمی کرنا، رشتے ناتے توڑنا، جسے ہم لوگوں نے معمولی سمجھ لیا، معمولی گناہ سمجھ لیا، وہ معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رات میں جس دن سب کی مغفرت ہوتی ہے ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَقُّ الْوَالِدَيْنِ، والدین کی نافرمانی کرنے والا، یعنی کہ ایسی نافرمانی جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ماں باپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تو نے میرے دل کو توڑ دیا۔ ماں باپ دوسروں کے سامنے اپنے بچے کی شکایت کرتے ہیں۔ ایسی نافرمانی کرنے والی اولاد کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں کریں گے۔ چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی بات انبن ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی بات کے لیے نہیں کہہ رہے، بل اگر ایسی چھوٹی موٹی بات بھی ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن سخت مخالفت ہو گئی، سخت بات ہو گئی، ماں باپ کو گھر کے باہر کر دیا، ماں باپ کی گھر میں کوئی عزت نہیں، ماں کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی،
ماں باپ کو کمرے میں ایک کونے میں ڈال کر چھوڑ دیا گیا، نہ ان کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا جا رہا، نہ ان کی صفائی کا اہتمام کیا جا رہا، نہ ان کی دیکھ بھالی ہو رہی، کچھ نہیں، ایسے ہی ڈال کے چھوڑ دیا۔ 3 ٹائم کھانا ڈالنا میری مجبوری، یہ مجبوری سمجھ کر لے جا کے کھانا ڈال رہا ہوں۔ ماں باپ کی گھر کے اندر کوئی عزت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ ایسی اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ حسرات مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ وعق الوالدین، اور آخر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زانیہ کی اور زانی کی، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حسرات مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے محترم دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ ان گناہوں سے بچیں۔ زنا کے تعلق سے ایک بات یاد آئی، ایک صاحب جو ہمارے اپنے دوست ہیں، جو IT میں کام کرتے ہیں، انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ شادی شدہ عورتیں، شادی شدہ مرد وہ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، پھر جب انہیں بریک دیا جاتا ہے، انہیں ریسٹ لینے کے لیے آدھا 1 گھنٹہ کا وقت دیا جاتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ جو ہے آپس میں مل کر غلط حرکت کرتے ہیں۔ ریسٹ لینے کے بہانے وہ رومز کو جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی ذہنی تھکاوٹ کو ختم کرتے ہیں، اپنے اسٹریس کو ختم کرتے ہیں، جبکہ وہ شادی شدہ، جبکہ وہ لڑکا بھی شادی شدہ، عورت بھی شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مرد کے ساتھ مل کر، ایک غیر عورت کے ساتھ مل کر اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں، اور اس زنا کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس زنا کو یہ نام دے دیا گیا کہ آپ نے اپنے ذہنی تھکاوٹ کو ختم کرنا، آپ نے ذہن کو ریسٹ دے رہا، گناہ کو آپ نے ریسٹ کا نام دے دیا، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ۔ ایک تو گناہ کو ہلکا سمجھا اور گناہ بھی کیا، ایسے آدمی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف مغفرت نہیں فرمائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اسراف میں ہمارے اندر چند خرافات پیدا ہو گئے۔ کیا کرتے ہیں، اسراف کو ہم لوگ عید کے طور پر مناتے ہیں، باقاعدہ نئے کپڑے خریدنا، باقاعدہ عید جیسی خوشیاں بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ ہمارے لیے صرف 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 عیدوں کے علاوہ ہمارے لیے کوئی عید نہیں۔ ہاں، یہ ایک عظیم الشان رات ہے، اس رات میں آدمی اچھے کپڑے پہنے، ضروری سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ایک رواج یہ بھی چلا کہ اس رات کے آنے سے پہلے آدمی ڈیجیٹل میسیج ٹائپ کرتا۔ کیا میسیج لکھتا، پورے سال میری طرف سے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ ایک میسیج ٹائپ کر دیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا۔ ایسے ڈیجیٹل میسیج ڈال کر اسے سرکولر کرنا، اس کا گشت کرنے سے آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ جس آدمی کو تکلیف پہنچایا باقاعدہ اس کے پاس جانا، اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کے سامنے اپنے کیے ہوئے اس گناہ کا، اپنی طرف سے اسے نقصان پہنچائے ہوئے اس جرم کا اقرار کرنا، اقرار کر کے اس جرم کی اس سے معافی مانگنا، اور پھر اس کے بعد وہ سامنے والا آدمی اسے معاف کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ صرف واٹس ایپ پہ بڑے ہی غرور اور گھمنڈ کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر میسیج ڈال دے گا تو آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اسراف میں یہ بھی رواج ہے کہ بعض لوگ حلوہ تیار کرتے ہیں، بعض لوگ اسراف میں حلیم بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں، حلوہ اور حلیم بنا کر خود بھی کھاتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں اس طرح ضروری سمجھنا یہ باقاعدہ دین کے اندر ایک بدعت کو شامل کرنا ہے۔ شیعوں کی جانب سے اس روایت کو شروع کیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کو ان کا جو غائب امام ہے، جسے وہ امام مہدی کہتے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو کہ بالکل غلط عقیدہ ہے، امام مہدی تو پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب وہ پیدا ہوں گے، مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مزار موجود ہے، ایسے علاقے میں، ایسے مدینے میں وہ پیدا ہوں گے۔ ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا اور امام مہدی کے امی کا نام آمینہ ہوگا اور خود امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے ماں باپ کا نام ہے، اسی طرح امام مہدی کا نام بھی ہوگا، ان کے ماں باپ کا بھی نام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں امام مہدی کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔
لیکن ان لوگوں کا غلط عقیدہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے جو چھپا ہوا ہے، لہذا وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے، اس خوشی میں وہ لوگ حلوہ بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں بناتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جو کوئی آدمی ان کی نقالی کرے گا، ان کی نقالی کرنے کی بنیاد پر اسے بھی جو وبال انہیں ہوگا وہ بھی اس وبال میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں اسے ہی گھر میں بنا لیے، کھانے کے لیے بنا لیے، عقیدہ کوئی غلط نہیں تھا، حلوہ بنانے کو ضروری نہیں سمجھے، حلیم بنانے کو ضروری نہیں سمجھے، بریانی بنا لیے، خشک خورما بنا لیے، دال کھانا بنا لیے، کوزہ بھی میٹھا بنا لیے۔ آدمی یہ کر سکتا ہے، لیکن ضروری سمجھ کر مخصوص کھانے کو بنانا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے آدمی اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے ہم کو چاہیے، خاص کر ہمارے جو نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ویلنگ مارتے ہیں، وہ لوگ چائے کی دکانوں پر جا کر وہاں پر ہجوم لگاتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس رات میں اس طرح کے حرکات سے بچیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا وہ تنہائی میں عبادت کرنے کو کہا، اجتماعی عبادت میں نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں گھر میں عبادت کریں تو نیند آ جاتی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیے، پڑھ کر آپ سو گئے، یہ بہتر ہے۔ 200 رکعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکم کی مخالفت کر کے آپ 200 رکعت نماز پڑھے، یہ بہت بدتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر سو گئے آپ علیہ السلام کی بات مان کر۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی مخالفت کر کے آپ 200 رکعت نماز پڑھے تو وہ نمازیں آپ کی قبول نہیں۔ محترم دوستوں، شب برات کے موقع پر اجتماعی عبادت کرنا، سارے لوگوں کو جمع کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جو روایت نقل کی جاتی شب برات کے موقع پر وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بازو لیٹے ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں اس وقت چراغوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، بالکل اندھیرا تھا۔ جب میں دیکھتی ہوں میرے بازو تو آپ علیہ السلام موجود نہیں، میں اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر پھیر کر یہ دیکھتی ہوں کہ آپ علیہ السلام کے پیر پر میرا ہاتھ لگ رہا، پھر میں جب اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھتی ہوں تو آپ علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر اجتماعی عبادت کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کرواتے اور آپ علیہ السلام وہاں پر خود بھی عبادت کرتے، صحابہ کو بھی عبادت کرنے کو کہتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہے، جگایا نہیں، ان کو بھی جگاتے چلو ساتھ میں عبادت کریں گے، جگایا بھی نہیں، خود آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نمازوں میں لگ گئے۔ تو شب برات کے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادت کرے، تنہائی میں عبادت کرے، اجتماعی میں آدمی عبادت نہ کرے۔ بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں عبادت کرے، مسجد میں بھی اگر آدمی عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں عبادت کرے، لوگوں کے ہجوم کو ڈال کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، راستوں میں ویلنگ مارتے ہوئے، آس پاس کے لوگوں کو نقصان اور ان کی گاڑیوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہوئے آدمی اس رات کو نہ گزارے، ثواب ملنے کے بجائے الٹا آدمی کو وبال ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔